اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو آج ہمارا لیکچر نمبر 21 شروع ہو رہا ہے اور اس لیکچر میں ہم کچھ نیا ڈسکس کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے دوستو، جو تھوڑا سا نیا ہوگا آپ کے لیے بھی۔ اور ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ہم تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں، ہم اپنے 1 سے لے کے 20 لیکچر میں کیا کیا پڑھ چکے ہیں اس کو ہم ایک بار نظر ثانی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد کر لیتے ہیں، ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم کیا کیا پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں سب سے پہلے جو بالکل شروعات میں پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا حروف الہجا، ٹھیک ہے، حروف الہجا جس کو اردو میں حروف تہجی بھی کہتے ہیں، اور وہ ٹوٹل 28 یا 29 ہوتے ہیں الف سے لے کے یا تک، ٹھیک ہے۔ وہ میں ڈسکس نہیں کروں گا، وہ آپ میرے پرانے لیکچرز میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پھر کلمہ کو ڈسکس کیا تھا، حرف کو بھی ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ کلمہ کی ہم نے 3 قسم دیکھی تھی، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ اسم، فعل اور حرف میں سے میں نے فعل اور حرف کو اسکپ کیا تھا اور اسم کو آگے بڑھایا تھا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اسم میں نے شروع کیا تھا، اسم آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہ بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسم کے ہم نے 4 پہلو پڑھے تھے، میں نے اسکرین پر شو کر دیے ہیں آپ کے اسم کے 4 پہلو: عدد، جنس، وسعت اور اعراب۔ عدد کے اعتبار سے اسم 3 طرح کا ہوگا: واحد، مثنی اور جمع۔ پھر مزید جمع کی قسم ہم نے کی تھی جمع سالم اور جمع مکسر، ٹھیک ہے۔ جمع سالم، ٹھیک ہے، 2 طرح کا، وہی جمع سالم مؤنث مذکر، اور وہی جمع مکسر مؤنث اور مذکر، ٹھیک ہے دوستو۔ جنس 2 طرح کا پڑھا تھا، مذکر اور مؤنث۔ اسی طرح مذکر کی ہم نے علامات پڑھی تھیں، ٹھیک ہے نا، اور ہر اسم نہیں، ہم نے مؤنث کی علامات پڑھی تھی، مذکر کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ ہر اسم عربی میں مذکر کنسیڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تیسرا ہے وسعت، معرفہ ہوگا یا نکرہ اسم، ٹھیک ہے۔ اور سب سے اہم ٹاپک، بہت زیادہ یہ سمجھ لیجئے عربی گرامر کا سب سے اہم ٹاپک ہے اسم کے حوالے سے اعراب۔ اگر آپ نے اعراب سمجھ لیا نا دوستو تو یہ سمجھ لیجئے آپ عربی کی آپ نے نس پکڑ لی ایک طریقے سے۔ تو ہم نے اعراب پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اعراب اسم کے حوالے سے کہ وہ حالت رفع میں ہوگا یا حالت نصب میں ہوگا یا حالت جر میں ہوگا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ واحد کا اعراب، مثنی کا اعراب اور جمع کا اعراب، یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ ہاں، پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا دوستو اس میں ضمیر حالت رفع میں کس طرح شو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اسکرین پر شو کر دیے ہیں آپ کے لیے حالت رفع کا چارٹ، ٹھیک ہے۔ اس میں ضمائر کا آپ دیکھیے، واحد، مثنی، جمع کا، مذکر مؤنث کی بھی یہ بھی شو کیا ہے میں نے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتم، انتم، انتی، انتم، انتنا، انا، نحنو، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ بھی میں نے آپ کے لیے شو کر دیا ہے، اور میں نے یہ بھی حالت نصب اور جر کا بھی شو کر دیا ہے کیونکہ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ریوائز کر رہے ہیں ہم کیا کیا پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حالت نصب اور حالت جر کا چارٹ دیکھیے آپ، ہا، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اسکرین پر اس میں اشارہ حالت رفع میں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ واحد، مثنی، جمع کا دیکھیے، مذکر مؤنث میں ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے واحد، مثنی، جمع، مذکر مؤنث کا ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے۔ حالت نصب اور جر کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اشارہ آپ دیکھیے ھذا، ھذین، ھؤلائی، مؤنث کا دیکھیے آپ ھذہ، ھاتین، ھؤلائی، ٹھیک ہے۔ مذکر مؤنث کا دیکھیے بعید کا اشارہ ذالک، زینک، اولئک، مؤنث بعید تلک، تینک، اولئک، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا دوستو اسماء موصولہ حالت رفع میں، ٹھیک ہے، وہ بھی میں نے اسکرین پر شو کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے اسماء موصولہ حالت رفع میں کس طرح ہوتے ہیں۔
واحد مثنث جمع اور مذکر مؤنث کی. مذکر کے دیکھیے آپ الذی، اللذانی، اللذینہ. مؤنث کے دیکھیے آپ اللتی، اللتانی، اللائی اور اللاتی. ٹھیک ہے دوستو. اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ واحد اور جمع کے یہ مبنی اسما ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مبنی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی جو تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکرین پر دیکھیے حالت نصب اور حالت جر بھی شو ہو رہا ہے. واحد مثنث جمع مذکر مؤنث. الذی، اللذینی، اللذینہ، اللتی، اللتینی، اللائی، اللاتی. ٹھیک ہے. اس میں بھی وہی واحد اور جمع کے مبنی اسما ہیں جو آپ کے چینج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے دوستو. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور لاسٹ لیکچر میں دوستو، یعنی کہ اس سے پہلے کا جو لیکچر ہے اس میں ہم تفصیل سے معرب، مبنی اور معرب کی مزید دو قسمیں، ٹھیک ہے، معرب منصرف اسما، ٹھیک ہے، اور معرب غیر منصرف اسما ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم جو نیا پڑھیں گے اس کی ہیڈنگ ہے مفرد. ٹھیک ہے دوستو. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ مفرد کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو دوستو میں نے آپ کے لیے اسکرین پر بھی لکھ دیا ہے کہ عربی گرامر میں، ٹھیک ہے، کوئی بھی لفظ ہو، چاہے وہ اسم ہو، حرف ہو، فعل ہو، جب بھی وہ جملے سے ہٹ کر استعمال ہوگا یا جملے سے ہٹ کر استعمال ہو رہا ہوگا تو عربی گرامر میں ایک ٹرم ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک اصطلاح ہے، ٹیکنیکل ٹرم ہے اس مفرد. ٹھیک ہے نا. تو اس اسم کو، فعل کو یا حرف کو ہم مفرد کہیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے دوستو. تو کوئی بھی اسم ہو، کوئی بھی لفظ ہو، چاہے وہ اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو، جب جملے سے ہٹ کر استعمال ہوگا یعنی کہ اکیلا پڑا ہوا ہوگا وہ اسم، ٹھیک ہے، تو اس لفظ کو عربی گرامر کی اصطلاح میں، ٹرم میں مفرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے ہم لیتے ہیں آپ کے اس میں اشارہ حالت نصب اور جر کے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے اس میں، ٹھیک ہے، واحد مذکر کو دیکھیے آپ حاذا. ٹھیک ہے. تو یہ حاذا نا یہ مفرد ہے کیونکہ یہ کسی جملے میں نہیں ہے اور یہ جملے سے ہٹ کر استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ مفرد ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حاذہ مؤنث یہ بھی مفرد ہے، ذالکا یہ بھی مفرد ہے، تلکا یہ بھی مفرد ہے. اب آپ جمع میں آ جائیے. ٹھیک ہے. ہاؤلائی تو یہ بھی مفرد ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جملے سے ہٹ کر استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور عربی گرامر کی اصطلاح میں اس طرح کے الفاظ یا لفظ کو مفرد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ جتنے بھی آپ کے 12 صیغے ہیں، حاذا، حاذینی، ہاتینی، زینکا، ہلائکا، یہ سب کیا ہیں آپ کے؟ مفرد ہیں. ٹھیک ہے دوستو. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. مفرد کوئی بھی لفظ، اسم ہو، فعل ہو یا حرف، جب جملے سے ہٹ کر استعمال ہوگا تو عربی گرامر کی اصطلاح میں اس کو ہم مفرد کہیں گے. ٹھیک ہے. تو چاہے وہ جمع ہو، مثنیٰ ہو یا واحد ہو، مفرد ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے. اولائکا مفرد ہے، ہاؤلائی مفرد ہے، ہاتینی مفرد ہے. اسی طریقے سے آپ حالت رفع میں چلے جائیے، ہازانی، ہاتانی، وہ بھی مفرد ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے دوستو. تو ضرور نہیں ہے کہ مطلب اس میں ضمائر ہی ہوں یا اس میں اشارہ ہے، وہ کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، حرف بھی. ٹھیک ہے دوستو. تو ٹھیک ہے. تو یعنی کہ مفرد ہمارا کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی لفظ چاہے اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو، ٹھیک ہے، جب بھی اکیلا استعمال ہوگا عربی گرامر میں مفرد کہلائے گا. ٹھیک ہے دوستو. تو اب آگے کی بات کرتے ہیں. تو دوستو ایک ٹرم ہے مرکبات. ٹھیک ہے. تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو دوستو جب بھی مفرد سے مفرد ملے گا، یعنی کہ ایک مفرد سے جب دوسرا مفرد ملے گا تو اس کو مرکبات کہیں گے. ٹھیک ہے. ان شارٹ بس اتنا ہی. مفرد پلس مفرد مرکب کہلاتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. اور مرکب آپ کے دو طرح کے ہوتے ہیں. پہلا ہے مرکب ناقص اور دوسرا ہے آپ کا مرکب تام. ٹھیک ہے دوستو. تو مرکب ناقص جیسا کہ اس کی جو ہیڈنگ ہے اسی سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس سے بات پوری نہ ہو، ٹھیک ہے، مرکب ناقص کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ
दो मुरक्कब नहीं, दो मुफरद आपके ऐसे मिल गए, ठीक है, या उससे ज़्यादा मिल गए जिससे बात पूरी नहीं हुई, ठीक है, जैसे इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं होता आपका, ठीक है ना, इनको फ्रेज भी कहते हैं इंग्लिश में शायद, ठीक है ना। तो यानी कि मुरक्कब नाकिस आपका वो मुरक्कब होगा जिसमें दो या दो से ज़ायद अल्फाज मिल जाएंगे लेकिन बात पूरी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर लड़के की किताब, ठीक है, किताब में, आसमान में, ज़मीन में, ठीक है, तो ये आपका मुरक्कब नाकिस है, ठीक है, इससे बात पूरी नहीं हो रही, ठीक है। और दूसरा है आपका मुरक्कब ताम, ठीक है, तो मुरक्कब ताम यानी कंप्लीट सेंटेंस, यानी मुरक्कब ताम क्या होगा, दो या दो से ज़ायद लफ्ज़ का ऐसा मुरक्कब जिससे बात पूरी हो जाए, मुरक्कब ताम कहलाता है, ठीक है, दो या दो से ज़ायद अल्फाज का मजमुआ, ठीक है, ठीक है, जिससे बात पूरी हो वो आपका मुरक्कब ताम कहलाता है, ठीक है। तो इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो हम करेंगे मुरक्कब आम, ठीक है, मुरक्कब नाकिस को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे मुरक्कब ताम, ठीक है। ताम के मानी होते हैं दोस्तों मुकम्मल, और नाकिस के माना होते हैं, आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया, नामुकम्मल, ठीक है। तो मुरक्कब ताम को हम जुमला भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और जुमला दो तरह का होता है, ठीक है, पहला है आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है जुमला इस्मिया, और दूसरा है आपका जुमला फेलिया, ठीक है। आप जानते हैं फेल अभी हमने पढ़ा नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे, हम डिस्कस करेंगे जुमला इस्मिया के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जुमला इस्मिया आपका हम शुरू करते हैं, ठीक है ना, एक जुमला हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और इसकी एक ख़ास बात और है दोस्तों, आप ये देखेंगे कि जुमला इस्मिया जो है ना वो होता है जो इस्म से शुरू होता है, ठीक है ना, और वो हालत रफ़ा में होता है, जो इस्म शुरू होगा ना वो हालत रफ़ा में होगा, ठीक है ना, ये उसका अहम पॉइंट है, ठीक है। वरना जुमला इस्मिया पता लगा आप देखेंगे इस्म शुरू में आ रहा है, पता लगा वो जुमला फेलिया हुआ, ठीक है ना। तो जुमला इस्मिया इस्म से ही शुरू होता है, और सबसे बड़ी ख़ास बात ये कि वो हालत रफ़ा में होता है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, और ज़रूरी भी था। तो एक सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दो ले लेते हैं हम मुफरद, ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा था मुफरद क्या होता है, सिंगल वर्ड, ठीक है ना। तो हम एक जुमला बनाने की कोशिश करते हैं अब, ठीक है। तो मान लीजिए एक सेंटेंस है आपका उर्दू में, शफीक नेक है, ठीक है। तो आपने जुमले पर गौर करा होगा दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि इसके दो जुज़ हैं, यानी कि दो हिस्से हैं इसके, ठीक है। एक है शफीक, ठीक है, जिससे जुमला शुरू हो रहा है, ठीक है, जिसके मुतालिक बात कही जा रही है, ठीक है ना, यानी कि जिसको को अंग्रेजी ज़बान में सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आप अंग्रेजी बोलने वाले जानते हैं कि जिसके मुतालिक बात कही जा रही हो उसको सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। और जो बात कही जा रही है उसको प्रेडिकेट कहते हैं, और अरबी में उसको खबर कहते हैं, ठीक है ना। और जिसके बारे में बात कही जा रही हो उसे मुब्तदा कहते हैं, ठीक है। तो आपने गौर किया इस पर दो जुज़ हैं, पहला है शफीक और दूसरा है नेक, ठीक है, यानी कि जिसके बारे में बात कही जा रही है पहली चीज़, और क्या बात कही जा रही है दूसरी चीज़, ठीक है। तो जिसके बारे में बात कही जा रही है उसको अरबी में मुब्तदा कहते हैं, ठीक है, और जो बात कही जा रही है उसके बारे में वो अरबी में खबर कहते हैं, और अंग्रेज़ी में उसको प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट प्रेडिकेट अरबी जानने वाले इन दोनों लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं, ठीक है। तो उमूमन क्या होता है, सब शुरुआत में सबसे पहले मुब्तदा बोला जाता है, उसके बाद खबर बोली जाती है अरबी के अंदर, जिस तरह इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट लाया जाता है फिर प्रेडिकेट, जैसे शफीक नेक है, ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, शफीक इज़ गुड, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट पहले आया, प्रेडिकेट बाद में आया, इसी तरीके से जब हम इसको अरबी में बोलेंगे, ठीक है, तो एक ख़ास तरतीब में बोलेंगे, और मुब्तदा पहले बोलेंगे और ख़बर बाद में बोलेंगे, ठीक है, और एक ख़ास कवायद के साथ उसको एक पैटर्न पे रख देंगे और आपका जुमला इस्मिया मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम वो कवायद पढ़ते हैं जिससे कि ये जुमला आपका शफीक नेक है बन जाएगा, ठीक है। तो वो कवायद हम अब देखते हैं, ठीक है। अब आप स्क्रीन पर देखिए वो कवायद क्या हैं।
تو دوستو اب ہم دیکھ رہے ہیں مبتدا اور خبر کے فوائد، ٹھیک ہے، یعنی کہ جملہ اسمیہ کس طرح بنے گا. یہ 3 پوائنٹس کو سمجھنے کے بعد آپ مکمل جملہ اسمیہ بنانے کے قابل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو دوستو ٹھیک ہے، رول وہی ہے، پہلے مبتدا آئے گا پھر خبر آئے گی، جس طرح انگریزی میں پہلے سبجیکٹ پھر پریڈیکیٹ. ٹھیک ہے، تو رول کیا ہے، کیسے بنے گا وہ. ٹھیک ہے، تو پہلا پوائنٹ دیکھیے آپ کہ وسعت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں اسم کے 4 پہلو ہوتے ہیں، وسعت، اعراب، جنس اور عدد. ٹھیک ہے، یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، وہی اب یہاں پر اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں وہی یہاں پر اپلائی کرنا ہے، جملہ اسمیہ آپ کا بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو پہلا پوائنٹ دیکھیے آپ کہ وسعت کے اعتبار سے مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیجئے دوستو کہ مبتدا یعنی کہ جو پہلے آئے گا اور خبر جو بعد میں آئے گی، مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. ٹھیک ہے، وسعت کے اعتبار سے مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہونی چاہیے، پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کیا ہے دوستو کہ مبتدا اعراب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، کیا ہونی چاہیے، حالت رفع میں ہونی چاہیے، اور خبر بھی حالت رفع میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں کا اعراب سیم ہونا چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے، جملہ اسمیہ بنانے کے لیے مرفوع یعنی حالت رفع ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پہلے مبتدا پھر خبر اور اعراب کے اعتبار سے حالت رفع میں ہونا چاہیے، اور وسعت کے اعتبار سے مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے دوستو، تیسرا اور آخری پوائنٹ دیکھیے آپ. اب کیا بچا، وسعت ہو گیا، اعراب ہو گیا اور عدد بھی ہو گیا. اب آپ کا بچا جنس اور عدد. ٹھیک ہے، سوری، وسعت اور اعراب ہو گیا، اب آپ کا بچا جنس اور عدد. ٹھیک ہے، تو مبتدا اور خبر جنس کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر مان لیجئے مبتدا آپ کا مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو خبر بھی مذکر ہونی چاہیے. مبتدا آپ کا اگر مان لیجئے واحد ہے تو خبر بھی آپ کی واحد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مبتدا اگر مثنیٰ ہے تو خبر بھی آپ کی مثنیٰ ہونی چاہیے، یعنی کہ دونوں سیم ہونے چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے اعراب کے اعتبار سے دونوں مرفوع ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے دوستو، جنس اور عدد کے حساب سے دونوں سیم، اعراب کے اعتبار سے دونوں سیم، اور حالت رفع کے اندر. ٹھیک ہے، اور وسعت کے اعتبار سے معرفہ مبتدا ہوگا اور نکرہ آپ کی خبر ہوگی. ٹھیک ہے دوستو، اب ہم جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب عربی کے اندر جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کیا کہ شفیق نیک ہے. ٹھیک ہے، عربی میں ہے، ہوں، ہاں، یہ سب نہیں ہوتا. جب ہم اس کو اس ترتیب یعنی ان 3 پوائنٹ کی ترتیب پر رکھ دیں گے تو ہے کا مفہوم آٹومیٹکلی پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب ہم جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسکرین پر آپ دیکھیے دوست، میں نے لکھ رکھا ہے شفیق نیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے 2 جز ہیں، شفیق، ٹھیک ہے، سبجیکٹ آپ کا مبتدا میں نے نیچے لکھ دیا ہے، اور نیک یعنی خبر. ٹھیک ہے نا، شفیق جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. نیک یعنی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نیک ہے، تو یہ خبر ہو گئی. ٹھیک ہے، دونوں پہلو آپ کو مل گئے، مبتدا اور خبر، جملہ اسمیہ کے دونوں جز آپ کو مل گئے. ٹھیک ہے، اب ہم قواعد کو یہاں پر اپلائی کر کے عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مبتدا آپ کا، ٹھیک ہے، وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہونا چاہیے اور نکرہ خبر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو مبتدا شفیق آپ دیکھیے معرفہ ہے، اور خبر صالح آپ دیکھیے نکرہ ہے. ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. دوسرا دیکھیے آپ کہ اعراب کے لحاظ سے یعنی کہ اعراب کے اعتبار سے مبتدا کو اور خبر کو مرفوع حالت رفع میں ہونا چاہیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں حالت رفع میں ہیں، دونوں پہ پیش ہے. واحد اسم کا اعراب آپ جانتے ہیں پیش سے شو کیا جاتا ہے، تو شفیقن اور صالحن. ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ بھی آپ کا کلیئر ہو گیا. تیسرا پوائنٹ کیا تھا کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہونی چاہیے. تو آپ دیکھیے شفیق جنس کے اعتبار سے مذکر ہے، تو آپ خبر بھی دیکھیے صالحن، یہ بھی مذکر اسم ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے تینوں پہلو کور ہو گئے،
اور آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا. یعنی کہ اگر آپ کو کہنا ہے شفیق نیک ہے تو آپ سیدھا سیدھا شفیق صالح، دیٹس اٹ. شفیق از گڈ. ٹھیک ہے، ایک بار اور سن لیجیے. دیکھیے وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ ہونا چاہیے تھا، شفیق معرفہ ہے. ٹھیک ہے، خبر کو نکرہ ہونا چاہیے تو خبر نکرہ ہے آپ کی. ٹھیک ہے، اعراب کے حساب سے دونوں کو مرفوع ہونا چاہیے تو شفیق اور صالح جو کہ خبر اور مبتدا ہیں یہ دونوں حالت رفع میں ہیں. تیسرا جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابق ہو. دیکھیے شفیق بھی مذکر ہے اور صالح بھی مذکر ہے، تو یہ تینوں پہلو اس کے اندر آ گئے اور آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے، یعنی مبتدا کو آپ کو حالت رفع میں لانا ہے اور معرفہ لانا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی اعتبار سے خبر کو نکرہ لانا ہے. جنس اور عدد کو آپ مبتدا کو فالو کر دیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا مبتدا کیا نام ہے جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے تو خبر مؤنث لے آئیے گا. جمع ہے مبتدا تو خبر کو جمع لے آئیے گا. لیکن مبتدا کو ہر حال میں معرفہ لانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اور مرفوع لانا ہے. خبر کو آپ نکرہ لائیں گے. ٹھیک ہے نا، ایکسیپشنز یاد رکھیے گا، ایکسیپشنز بہت ضروری ہیں. خبر کیا ہوتا ہے نا، عموماً نکرہ ہوتی ہے، عموماً نکرہ، ورنہ یہ معرفہ بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے دوستو، تو یہ میں نے بھی آپ کو یہاں کلیئر کر دیا. ٹھیک ہے، امید ہے دوستو جملہ اسمیہ آپ بنانا سیکھ گئے ہوں گے. بہت آسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان 3 پوائنٹوں کو ذہن میں رکھیے اور جملہ اسمیہ دھڑا دھڑ بناتے جائیے. ٹھیک ہے دوستو، تو آپ کا شفیق نیک ہے مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ، عموماً نکرہ. ٹھیک ہے، اعراب کے اعتبار سے دونوں مرفوع حالت رفع میں، جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا اور خبر میں مطابقت. ٹھیک ہے، یہ آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے، ایک اور مثال لیتے ہیں دوستوں پریکٹس کے لیے. وہ سچا ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے کیا کیا، ناؤن کو ہٹا کے پروناؤن لے آیا، یعنی کہ وہ سچا ہے. ٹھیک ہے، تو پتہ چل رہا ہے وہ عربی. اب آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، اب آپ کو ووکیبلری پاس ہونی چاہیے آپ کے پاس، ورڈز پاور. کیونکہ اگر آپ کے پاس مان لیجیے ووکیبلری نہیں ہوگی تو آپ کیسے بنائیں گے جملے. ٹھیک ہے، تو وہ سچا ہے، سچا کی عربی ہے صادق. ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے یاد ہو آپ کو اس میں ضمائر ہم نے پڑھے تھے، حالت رفع والے اور حالت نصب والے. ٹھیک ہے، اب آپ جانتے ہیں یہاں پہ کون سا والا استعمال ہوگا، یہاں پہ استعمال ہوگا حالت رفع والا. ٹھیک ہے، تو ہم لے آئیں گے ہوا. ٹھیک ہے، اور سچا کی کے لیے جو عربی کا ورڈ ہے وہ ہے صادق. ٹھیک ہے، اور صادق سے ہم بنا دیں گے صادقن. ٹھیک ہے، تو وہ سچا ہے، پہلے مبتدا بولیں گے پھر خبر بولیں گے. تو آپ جانتے ہیں مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ. تو ہوا آپ کا معرفہ ہے، حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، مذکر ہے. ٹھیک ہے، اور کیا نام ہے واحد ہے. ٹھیک ہے، تو اب صادق کو دیکھیے نکرہ ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے تو نکرہ آ گیا. اب دیکھیے مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہونی چاہیے تو ہوا حالت رفع والا چارٹ میں سے میں نے لیا ہے اور صادقن حالت رفع میں ہے. اب دیکھیے ہوا مذکر ہے، جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہونی چاہیے تو ہوا آپ کا دیکھیے جنس کے اعتبار سے مذکر ہے، صادقن بھی مذکر ہے. اب دیکھیے کیا نام ہے عدد کے اعتبار سے یہ واحد ہے، صادقن بھی واحد ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سچا ہے، ہوا صادقن. ٹھیک ہے دوستو، چاروں پہلو آپ کے اس کے اندر آ گئے، آپ کا جملہ اسمیہ کمپلیٹ ہو گیا اور میں نے آپ کا وہ سچا ہے کا ٹرانسلیشن عربی میں کر کے دکھا دیا. ٹھیک ہے دوستو، اب آپ بھی اسی طرح پریکٹس کیجئے.